بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں کیونکہ اچھا اخلاق آپ کی شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن نیک نیتی سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو دوبارہ منظور کر لیا گیا، جبکہ آگے چل کر پروگرام میں روزہ اور صحت کے موضوع پر جو ہے وہ بھی ڈسکشن کی جائے گی۔ ان تمام ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ سجاد صاحب۔ خالد قیوم صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے یقیناً، لیکن جو اہم چیلنج ہے وہ معیشت ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کو سیاسی چیلنجز بھی درپیش ہیں، آئینی چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو چیلنج ہے اور بحران ہے وہ معاشی چیلنجز ہیں۔ اور دیکھیے کہ اگر ایک سال پہلے جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت وفاق کے اندر قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ذریعے ایک تبدیلی کا عمل جو ہے وہ مکمل نہ کیا جاتا تو شاید بہت عرصہ پہلے پاکستان ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہوتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو علم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ اب ان کی حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، تو پھر انہوں نے سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ اور دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، لیکن وہ جانے سے پہلے اس معاہدے کو خود ہی توڑ گئے، خود ہی اس کا انحراف کیا، پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ جس کا میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک پورا ملک 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کے اس اقدام کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے سب سے بڑا جو چیلنج تھا، معیشت کا چیلنج، اکانومی کا چیلنج، اس کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد قیوم صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سے چیلنج تھا اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ معیشت کی بات ہو رہی تھی۔ پرویز بشیر صاحب، شہباز صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا، تو معیشت سب سے اہم ہے اس وقت جو ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ مذاکرات کریں، کسی طریقے سے وہاں سے پیسے مل جائیں، تو جو ملک کی، جس طرح خالد قیوم صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے کہ خراب معیشت چھوڑ کر گئے عمران خان۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے قوم کی عجیب سی ذہنیت ہے اور عجیب یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ جو معیشت جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بے پناہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ جو ہے سیاست کو، اور ایک ایسی سیاست کو جس کو کہ اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو جمہوریت کا حال دیکھ لیں، آئین کا حال دیکھ لیں جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی وقت، کسی لمحے تو آئین اور جمہوریت کو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سب سے ہی امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ چیز، لیکن یہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں مختلف چیزوں کے ساتھ۔ یہ جو معیشت کی جو بات کی ہے، معیشت جو ہے، اگر معیشت خراب ہوتی ہے، دیکھیں رشیا کا حال دیکھ لیں آپ، معیشت خراب ہوئی تو رشیا بکھر کے رہ گیا۔ تو معیشت کو اگر آپ اس کو سنبھالیں گے نہیں، معیشت کو اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، یہ جو لڑائی ہے یہ صرف سیاست کی لڑائی نہیں ہے، یہ معیشت کی بھی لڑائی ہے۔ اور انٹرنیشنل جو طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ آج کل یہ جنگی جو ہے اس کے اوپر انحصار نہیں کرتی، یہ معیشت پہ وار کرتی ہیں۔ تو اس وقت وار جو ہوا ہے
یہ معیشت پہ ہوا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو سارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معیشت کی لڑائی ہے. معیشت کو پہلے سنبھالیں, معیشت پر یکجا ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اور معیشت کے اوپر جو ہے سارا انحصار کریں, اس کے بعد آگے بڑھیں. سر آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں جب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے شہباز شریف صاحب, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مساکے کوئی معیشت کر لیتے ہیں, معیشت کی بہتری کی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی تھی, بہترین بات کی تھی, اور جو آنے والا وقت تھا اس کے لحاظ سے بات کی تھی. اس کو سمجھا نہیں گیا اور اس کو بہت لائٹلی لیا گیا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس وقت, اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب کو کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اندازہ ہونا چاہیے تھا. ایک ویژن رکھنے والا انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا آگے مشکلات پیش آئیں گی. ابھی بھی اس مشکلات کو میرا اپنا خیال ہے کہ نہ ادارے, نہ قوم, نہ عدلیہ اور نہ عوام پوری طرح سمجھ رہے ہیں, نہ ہم میڈیا والے سمجھ رہے ہیں. یہ معیشت جو ہے یہ تو جو قومیں ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے معیشت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے. سیاست پہ جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی ہی توجہ معیشت پہ دینی چاہیے. یہ جو معیشت پہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے ارب روپے یہ جمع کرا دیں اس کے لیے, الیکشن کے لیے, یہ الیکشن جو ہے یہ تو مذاق بن کے رہ جائیں گے. ایک الیکشن ہوگا, پھر الیکشن آ جائے گا, پھر الیکشن آ جائے گا. معیشت پہ پوری توجہ دینی چاہیے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ سموتھلی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو ہے معیشت تو جب ہی سنبھلے گی نا جب آپ اس پہ جو ہے یکسوئی پیدا کریں گے اور یکجہتی پیدا کریں گے. تو یہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. جی بالکل, معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا. سجاد انور صاحب. ہاں جی, پرویز بشیر صاحب نے بالکل درست بات کی. میں آپ کو بتاؤں یونیورسلی یہ سچائی ہے کہ دنیا کی تمام جنگیں ان کی بنیاد جو ہے وہ معیشت ہوتی ہے, اور دنیا کے تمام بڑے معاہدے, اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو نیٹو کنٹریز کا الائنس تھا وہ رشین اکانومی کے خلاف تھا, یعنی وہ سوشلسٹ اکانومی کے خلاف تھا, اور جو نان الائنڈ ایک موومنٹ تھی وہ کیپٹلزم کے خلاف, یعنی معاشی جنگیں. تو ساری دنیا میں اصل بات تو معیشت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جس دن یہ جو نئے ISI چیف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا جب پہلا انٹرویو عمران خان صاحب نے کیا تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے, تو میں نے وہ ندیم انجم صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا پاکستان کی اکانومی, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ کرپشن ہے اور یہ سیاستدان ہے, یہ اپوزیشن ہے. تو بیسیکلی اکانومی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی, کسی ملک کی بنیاد ہوتی ہے. آج اگر چائنا جو ہے اس کو ویسٹ ناپسند کرتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا رہا تو چائنا کی اکانومی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر روس نے اکانومی کی طرف توجہ نہیں دی تھی, اپنی ایکسپینشنزم کی طرف توجہ دی تھی, اپنے اسلحے کی طرف توجہ دی تھی, جنگوں کی طرف توجہ دی تھی, تو روس ٹوٹ گیا. تو وہ ملک جو اپنی اکانومی کی طرف توجہ نہیں دیتے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج الیکشن کروا دیں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, مجھے یہ بتائیں 2013 میں بھی تو الیکشن ہوئے تھے, 2018 میں بھی تو الیکشن ہوئے تھے. مطلب ہم تو ہمارے تو ہر الیکشن کے بعد جو اکانومی وہ نیچے کو گئی ہے. اور ایک اور عمر ہوتا کیا ہے, جب آمریت ہوتی ہے تو ہماری یہی ادارے جو کہتے ہیں کہ آپ 10 سال لے لیں, آپ آئین میں ترمیم کر لیں, آپ یہ کر لیں, لیکن جب ذرا سی جمہوریت آتی ہے تو انچ ٹو انچ کہتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کرے. تو میرا کہنا ہے کہ مطلب وہ کرائسس کریٹ کر دیتے ہیں جی. وہ بجائے اس کے کہ کوئی دیکھیں اداروں کا کام ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن, مصالحت, راستہ نکالنا, کوئی روشنی دکھانا, کوئی اندھیرے کے اندر میں سے کوئی دیا جلانا, لیکن وہ مزید اندھیرا بڑھا دیتے ہیں بعض اوقات, وہ ایسی باتیں کر. تو بیسیکلی اکانومی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. اور یہ حکومت جو سٹرگل کر رہی ہے اس وقت, وہ بڑی اچھی بات کی تھی اسحاق ڈار نے کہ ہم IMF کے ساتھ بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم IMF کے بغیر بھی جینے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. اب ہمارے جو ابھی میاں نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں, جی,
اسحاق ڈار صاحب نے جانا تھا امریکہ، وہ کسی وجہ سے یہ جو اس وقت کرائسس ہے، لیکن نا یہ کرائسس ہماری اکانومی کو کس طرح سے تارپیڈو کیا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یعنی پروگرام جو نیشنل پروگرامز ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں اب سارٹ آؤٹ ہوں گی. اگر سارٹ آؤٹ نہ ہوئیں تو پھر تو ایک اکنامک بریک ڈاؤن کی طرف آپ جائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سارے کرائسس میں جو اوپر سپرفیشل ایک لڑائی ہو رہی ہے اس کا نقصان پبلک کو ہو رہا ہے، عام آدمی کو. یہ بڑی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ نقصان جو ہے وہ پبلک کو ہو رہا ہے. سجاد صاحب، خالد کریم صاحب بات بالکل درست ہے. وہ جو ہم نے معیشت سے جس کا آغاز کیا، جس پر آپ بات کر رہے تھے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. اور معیشت اس وقت مضبوط ہوگی جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا. صحیح. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری معیشت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، نہ صرف میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دور میں ہی جو ہے وہ معیشت کو چیلنج کر دیا تھا اور ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جس سے معیشت کو نقصان پہنچنا شروع، بلکہ ان کی حکومت کے بعد بھی آج کے دن تک ان کا جو ہدف ہے اب وہ معیشت ہی نظر آ رہی ہے. وہ معاشی مسائل اور معاملات جو ہیں ان کو ہی چیلنج کر کے یاد ہے آڈیو کال جو فائنانس منسٹر پنجاب کو کی گئی کہ آپ تاکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ متاثر ہو. دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اب اپوزیشن کے دور میں بھی وہ چاہتے تھے کہ فیٹ ایف کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات طے ہو رہے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے بیان بازی جس طرح کی گئی منفی وہ آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ شوکت ترین صاحب کی جو ہے وہ کس طرح پنجاب اور کے پی کے جو ان کے وزرائے خزانہ تھے ان کے ساتھ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے کس قسم کی جو گفتگو ہے وہ آڈیو لیک جو ہے وہ آ چکی ہے. اور دیکھیے کہ معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے 4 سال کے دوران جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا اور جس طرح معیشت کا جنازہ نکالا گیا اور جس طرح سی پیک کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا. اب آج ہی میں ڈان اخبار پڑھ رہا تھا کہ بڑی اچھی ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. جو پچھلا دورہ تھا 2022 کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، اس کا جو فالو اپ انہوں نے کیا ہے اس کے تحت ML1 کا جو $10 ارب کا جو منصوبہ ہے اس پر پیش رفت ہوئی ہے. کراچی سرکولر ریلوے کا جو منصوبہ ہے $2 ارب کا، اس پر جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. جو توانائی کے کارخانے پچھلے دور میں جو بند کر دیے گئے تھے، جن پر کام ہی شروع نہیں ہو سکا تھا سابق حکومت کے دور میں، ان پر بھی جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے. اور یہ جو توانائی کے اب کارخانے لگائے جانے تھے، یہ ہائیڈل پاور کے منصوبہ جات تھے جہاں سے سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کی جانی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4.25 سال کے دوران 1952 کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی وہ نیگیٹو گئی. اور جب نواز شریف صاحب 2017 میں حکومت میں تھے تو اس وقت وہ 6% جو گروتھ تھی، ریکارڈ جو گروتھ تھی وہ چھوڑ کر گئے، ریکارڈ زر مبادلہ چھوڑ کر گئے. اور پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ 4.25 سال کے دوران جو ہمارا سرکولر ڈیٹ تھا وہ 2500 ارب روپے تک پہنچ گیا. جو گیس کا سرکولر ڈیٹ تھا جو پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا، وہ 1500 ارب روپے تک جو ہے وہ پہنچ گیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ سارا جو ہے جس سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جس سے ہماری معیشت پر سب سے زیادہ دباؤ آئے ہیں، وہ $17 ارب تک پچھلی حکومت کے دور میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جس طریقے سے کام ہو رہے ہیں، پوری امید ہے کہ جو چیلنجز جن کی شہباز صاحب بات کریں، پرویز بشیر صاحب، وہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جائیں گے، میٹ کیے جائیں گے. کیونکہ پہلے بھی خصوصاً 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بجلی کے بہت بڑے کرائسس تھے، اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا مسئلہ تھا، لیکن ان کو کنٹرول کیا گیا. عمر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا شہباز شریف کی، یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا. بعض دفعہ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ شہباز شریف اکیلے ہیں یا مسلم لیگ اکیلی ہے اور باقی قوتیں جو ہیں وہ متحرک قوتیں ہیں اور وہ اس کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. یہ اس کو سب کو سمجھنا چاہیے اور سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک مل جل کے راستہ نکالنا چاہیے. یہ جو راستہ ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے.
اس کو ختم کرنا ہوگا. اور لیکن اگر پرویز بشیر صاحب مسلسل الیکشن آئیں, پہلے پنجاب کے آ جائیں, پھر پتہ چلے پھر ضمنی, کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ سیٹوں پہ پھر ضمنی ہوں گے, پھر اس کے بعد پتہ چلے گا نیشنل اسمبلی, ہم افورڈ کرتے ہیں یہ تو یہی تو بات ہے ساری. میں یہی والی بات کر رہا ہوں کہ یہ والی تو بات امپاسبل ہے, اور یہ تو ایک کھیل تماشا ہے اور مذاق ہے یہ تو قوم کے ساتھ, کہ آپ معیشت کو صحیح کرنے جا رہے ہیں اور معیشت کو بگاڑنے بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں, ایک راستہ بھی نکال رہے ہیں. یہ راستہ معیشت کو خراب کرنے کا ہے, سیاست کو خراب کرنے کا ہے, یہ ہمارے آئین کو خراب کرنے کا ہے. اس کا دیکھیں نا, اس کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک الیکشن کراتے ہیں, پھر اس میں 2-3 اور پرابلمز آ جاتی ہیں. ایک وہ نگران حکومت کون سی ہوگی وہ والی آ جاتی ہے, پھر مردم شماری کی پرابلم ہے, اور دیگر پرابلمز ہیں کو. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بضد ہے, جیسے کہ ہمارے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کا تو ٹارگٹ یہ لگ رہا ہے کہ معیشت ٹھیک نہ ہو, معیشت کے اوپر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. جلدی اسی لیے کہ الیکشن کروانے کی, کہ تاکہ کہیں اتحادی حکومت جو ہے وہ مسائل کو حل نہ کر دے, پھر ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو منشور نہیں رہے گا پی ٹی آئی کے پاس. میرا خیال تو کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, جیسے کہ یہ پہلے بھی کنسنسس ہوا ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے جو ہے وہ معیشت کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. وہ جیسے کہ سجاد صاحب نے بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا ویژن کیا ہے کس کے بارے میں, کہ کیا چیز, وہ انہوں نے کہا کہ معیشت, تو انہوں نے اپوزیشن کو قرار دے دیا. یعنی یہ تو سوچ ہے, یہ سمجھ ہے کہ آپ حکمران اس وقت کے, ہاں جی اس وقت کے حکمرانوں کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اس وقت عمران خان نے کہا کہ جی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہ نہیں تھا, سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت ہے. معیشت کو درست, مطلب ایک جیسے کہ خالد قیوم صاحب نے کہا کہ 2017 میں انہوں نے فیگر کے ساتھ بتایا. فیگر کو آپ نوٹ کریں, اور فیگر کو نوٹ کر کے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بطور قوم شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ترقی کرتے ہوئے ملک کو پیچھے لے آئے ہیں, اور ابھی بھی سنبھلے نہیں ہم. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اپنی قوم کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ کیا کیا, اپنے آئین کے ساتھ کیا کیا, اپنے قانون کے ساتھ کیا کیا, اور اب کیا کر رہے ہیں, اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی میں تو کہتا ہوں خدا را سنبھل جائیں اور مل بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کریں, اور جنہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں وہ خرابیاں دور بھی وہی کریں. یہ ضروری نہیں ہے, یہ سارا کام انہی کا نہیں ہے. جن لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں, جن لوگوں نے وہ غبارہ بنا دیا ہوا ہے, وہ غبارہ بھی وہی پھوڑیں گے. اور جن کو ایک مومی مجسمہ ایک ترتیب دے دیا ہے, اور وہ مومی مجسمہ جو ہے وہ ایک احتساب کی آنچ میں قریب نہیں جانا چاہتا کہ مومی مجسمہ پگھل نہ جائے. تو یہ سارا سب کا مل کے کام ہے کہ وہ احتساب کا جو ملک کے لیے سوچیں, وہ بھی مکمل اس کو ہونا چاہیے. اور ساتھ میں الیکشن کی بھی کوئی ایسی تاریخ ہونی چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو, ملک سفر نہ کرے. یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. جی بالکل سجاد صاحب, بات تو ٹھیک ہے کہ ایسی تاریخ ہونی چاہیے الیکشن کی جس سے جو ہے وہ پیسہ ضائع نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں, پھر ضمنی بھی ہوں گے, اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن آ جائیں گے. ہاں بالکل, اصل بات یہ ہے کہ آپ کے آئین میں نا یہ سکیم نہیں ہے, یہ گیپ ہے بہت بڑا. اور یہ بات ہماری فاضل سپریم کورٹ نے نہیں سنی. گیپ کیا ہے؟ گیپ یہ ہے کہ ابھی آپ کے جو کانسٹیٹیوشن سکیم ہے نا الیکشنز کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ایک نگران حکومت ہوگی وفاق میں اور ایک صوبوں میں, اور وہ الیکشنز کروائے گی. یہ بالکل نہیں سینیریو کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی, صوبائی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وہاں اگر ایک نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے تو جب نیشنل الیکشن آئے گا تو پھر اس صوبے کے ارینجمنٹ کیا ہوں گے. یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ سکیم ہے ہی نہیں. اچھا, یہ گیپ ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ
وہ پارلیمنٹ کو بھیجتے کہ آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کریں قوانین میں تاکہ لیکن سجاد صاحب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اتنے پیسے ہمارے پاس کیا ہیں کہ ہم اتنے الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا پیسوں کا یہ جو معاملہ ہے نا ویسے آپس کی بات ہے. جو آپ کی الیکشنز کا سائیکل ہوتا ہے نا جمہوری ملکوں میں کئی ملکوں میں اسٹیٹس کے الیکشن پہلے ہوتے ہیں, کئی میں مڈ ٹرم ہوتے ہیں. پیسوں کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اصل ایشو کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. کانسٹیٹیوشنل یہ کل کو حکومتیں اگر جو پنجاب میں اور کے پی میں بن جاتی ہیں, فرض کرو ابھی 15 مئی کو الیکشن ہو کے, اور یار جب 6 مہینے کے بعد الیکشن آپ کا وفاق میں ہوگا تو یہ جو ایگزیکٹو پاورز ہوں گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس, کیا وہ انفلوئنس نہیں کریں گی آپ کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے اوپر؟ تو بیسیکلی ایک تو آئین میں ایک قباحت ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تو دوسری خیر وکلا کا کام یا عدالتوں کا کام ہے. نہیں, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. نہیں, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور سیاستدانوں کا کام ہے, وکلا کا کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں, اس وقت جب آپ کے پاس آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں پرابلم ہو رہی ہے, اس وقت جب آپ کے اوپر ایک سٹریس ہے, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ نے بہت ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں, جب ملک کرائسس میں ہے, آپ انٹینسو کیئر میں ہے اپنی معیشت, اس وقت اگر آپ سیاست کھیلیں گے, ڈی اسٹیبلائزیشن کریں گے, الیکشنز کروائیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ اور نقصان دہ ہو. تو بیسیکلی جو آصف زرداری صاحب نے کل بات کی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے, وہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے, وہی مساق معیشت کی جو بات کی ہے. کیونکہ اگر انٹینسو کیئر میں کوئی مریض ہو تو اس کے آپ زیادہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتے, وہ آپ ہاسپٹل چینج کریں گے تو وہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اسی طرح معیشت ہے پاکستان کی, اس کے اوپر جب تک ہم سیاست کرنا بند نہیں کریں گے, جس طریقے سے خالد قیوم صاحب نے کہا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ رہے تھے, اور ابھی بھی ان کی لابی جو امریکہ میں ہو رہی ہے, آڈیو کال لیک ہوئی سجاد صاحب, آڈیو کال لیک ہوئی, ابھی بھی جو لابی ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں مسلم ان کی پی ٹی آئی والوں کی, اور جس طرح سے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں, پاکستان میں پہلے ہی ایک انٹرنل کرائسس ہے, پھر باہر سے وہ ایک پریشر ماؤنٹ کروا رہے ہیں. تو پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد قیوم صاحب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے, ہماری سوچ سب سے پہلے پاکستان کی ہونی چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے جب سے وہ اپوزیشن میں ہیں, تو وہ بحرانوں کے اندر اپنا سیاسی فیوچر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بحران پیدا ہوں. دیکھیے یہ جو 2 اسمبلیاں توڑی گئیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی, اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ بحران جو ہے, سیاسی بحران جو ہے اور آئینی بحران جو ہے, اب وہ اتنا سنگین ہو جائے کہ حکومت کے لیے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں. جس طرح انہوں نے نئی آنے والی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے انحراف کیا. دیکھیے اس میں حکومت کا تو نقصان ہوگا, لیکن اصل نقصان تو ملک کا ہوگا, پاکستان کے عوام کا ہوگا. اور ایک اور بات جو ہے وہ آج بڑی اہم ہے, جو کل 2 چھوٹے صوبوں سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے اندر اور 4 صوبوں کا جو سینٹ ہے, جہاں سے سینٹ تشکیل پاتی ہے, سینٹ کے اندر بھی ایک جو قرارداد پاس ہوئی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اسمبلیوں کی میعاد پوری ہونے پر 4 صوبوں اور وفاق کے اندر قومی اسمبلی میں ایک ہی دن میں کرائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے صوبوں کی طرف سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں, یہ بڑی اہم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت خود ہی وہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں خود ہی فیصلہ, ان کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی, ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی, کیونکہ چھوٹے صوبوں کے جو پہلے مردم شماری ہوئی تھی اس پر تحفظات تھے. ان کو دور کرنے کے لیے جب یہ فیصلہ ہوا تو اب خود ہی وہ اس سے انحراف جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ اگر اس صورتحال میں 2 صوبوں کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور 2 صوبوں میں انتخابات اس وقت نہیں ہوتے, تو اس سے اگر وہ نتائج کون مانے گا؟ پی ٹی آئی کے, بالکل میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کے خلاف رزلٹ آ گیا تو وہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی, جس طرح ماضی میں 1970 میں پاکستان نے قیمت ادا کی, اور اس کے بعد جو ہے جو پی این اے کی موومنٹ تھی 77 میں
پاکستان نے جو ملک نے قیمت ادا کی وہ بہت بڑی قیمت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو کسی بڑے حادثے سے بچانے کے لیے, ملک کے اندر کسی نئے فساد سے بچنے کے لیے جو ہے اب وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انتخابات فساد ایک ہی دن ہونے چاہیے پورے ملک کے اندر. فسادات سے بچانے کے لیے, کیونکہ پرویز بشیر صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کبھی 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں اگر اقتدار نہ ملے, پھر 4 حلقوں کی بھی اگر آ جائیں. سردار ریاض صادق صاحب کا آپ کو الیکشن یاد ہوگا تقریباً 2015-16 میں ہوا تھا, جس میں اس وقت کے کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ علیم خان تھے, ان کو شکست ہو گئی تھی. لیکن عمران خان پھر دھاندلی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, سڑکوں پر رہتے ہیں. اگر ہر وقت ہی سیاسی عدم استحکام رہے گا تو پھر ملک نے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں. تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملک میں انتشار, کوئی بدامنی اور ان کو سوٹ دیتا ہے, یہ والی بات. اچھا, یہاں پر زیادہ بات کی گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر وقت پہ کیوں, مطلب یہاں ایک پہ ساتھ جو ان کو یہ جو جب کہا جا رہا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس میں مردم شماری کا ذکر, یا سجاد صاحب نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی گیپ یا خلا آئین میں موجود ہے کہ بھئی نگران سیٹ اپ کیسے آئے گا اور کیسے کریں گے. مگر میرا ایک اور بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ جب تک یہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا 2017 میں اور ایک جماعت کو کچل دیا گیا تھا, اس کو اس کے جو ارکان تھے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور ان کے اوپر الزامات لگا دیے گئے تھے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا, ان کے خلاف مطلب وہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا, وہ جو آر ٹی ایس جو بیٹھ گیا تھا اور جو بھی ان کے خلاف جو کام ہوا تھا, میرا اپنا آئیڈیا ہے ان ساری باتوں کے علاوہ کہ جب تک اس کا ازالہ, اس کی تلافی نہیں ہوتی, وہ لیول پلینگ فیلڈ وہ نہیں ملے گی, اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. ان کو احتساب کی چکی میں پسنا پڑے گا, احتساب کے قریب جانا پڑے گا. یہ احتساب سے بچ رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ وہاں جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ پھر جو یہ ان کا ایکسپوز ہو جائیں گے. تو جب تک ایسا ہوگا نہیں, یہ کہنے کو تو یہ باتیں تکنیکی کہی جاتی ہیں کہ آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں بنتی کہ الیکشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا, مردم شماری ہے یا پیسوں کا معاملہ ہے یا دہشت گردی ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, وہ والا جب تک اس کا ازالہ نہیں ہو جاتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو اس کی تلافی نہیں ہو جاتی, میرا تو خیال ہے کہ اس کو پھر ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ. پرویز بشیر صاحب, ابھی جس طریقے سے, کیونکہ آپ تو شہباز صاحب کو بڑے کلوزلی جانتے بھی ہیں, جو معیشت سمیت دیگر چیلنجز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ ان کو کر لے گی میٹ اپ, لوگوں کی توقعات پر پورا اترے گی؟ سر بالکل کر لے گی, اور لیکن سیاسی استحکام ضروری ہے. جی, سیاسی استحکام ضروری ہے اور تھوڑا سا یہ ٹائم بھی چاہیے. دیکھیں معیشت جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہ تو بہت جلدی خراب ہوتی ہے اور نہ جلدی بہت بحال ہوتی ہے. یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے, یہ ڈیفالٹ ہونے کے بالکل نزدیک جا رہے تھے, اس کو سنبھالا دیا ہے. ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا اور معاہدہ کرنے نہیں دیا جا رہا. پتہ نہیں کون سی وہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو آئی ایم ایف کو کہتی ہیں کہ روزانہ ایک سخت ایک مطالبہ اور شرط جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا جائے. آپ نے فیل کیا ہوگا, سب فیل کرتے ہیں کہ قریب بالکل معاہدہ کے قریب جانے لگتے ہیں اور وہ جو ہے کوئی دوسرا وہ شرط رکھ دیتے ہیں.
یہ اب تھوڑا سا آپ ہمارا یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرا دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، جی اس سے کچھ سینیریو میں تبدیلی آئی ہے، جی اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بہت حق میں اور مفید اور بہتر یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، صحیح، اور اس کے اندر سے راستہ نکلے گا۔ صحیح، ہم امریکہ سے جو ہے، امریکہ کا بہت بڑا جو ہے رول ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جی اس کا دباؤ بھی ہے، اس کو قابو کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو جب یہ فیل ہوگا کہ یہ چائنا کے زیادہ قریب جائیں گے، سی پیک جو ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے گا، تو پھر معیشت جو ہے وہ خود بخود سنبھلنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو جائے کہ ہم آئی ایم ایف کے سی پہ بغیر گیم چینجر ہے، اور ہاں میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے تو اس پہ کام بھی بڑا تیزی سے کروایا تھا۔ جی بالکل، جو پہلے آپ نے 2017 سے پہلے دیکھا، جیسے انہوں نے فگر بھی پیش کی ہے، کتنا اچھا منظر تھا، کتنا اچھا ماحول تھا، چیزیں دیکھیں نا، انفلیشن ریٹ جو تھا 6 پر آیا ہوا تھا، جو آج کہیں چلا گیا ہے 40، پتہ نہیں زیادہ ہی چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے تھے، اور بہت ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے 24 جو بڑی معیشتیں ہیں اس کے اندر آ جائے گا، تو بہت اچھا فیوچر دیکھ رہے تھے، اور اس کو برباد کیا گیا، اس میں رکھنا ڈالا گیا۔ تو اس رکھنے کو جو ہے، جو ڈالا گیا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو کون مل کے دور کرتا ہے؟ عدلیہ کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، سیاستدان مل کر کرتے ہیں، اس کو بحال کرنا پڑے گا، جی بالکل، اس کو بحال کرنا پڑے گا۔ اس کو بحالی کے بغیر جو ہے وہ آپ کا جو ہے معیشت پھر آگے بڑھے گی۔ بالکل بالکل خالد صاحب، سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے اور جس طرح شہباز صاحب نے اس پر کام کیا، 3.5-4 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اس میں نہیں ہو سکا، لیکن اب کھنجرا پاس بھی کھل گیا ہے، اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب خود بڑے کنسرن ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ تینوں جو حکومتیں ہیں ان کے دور کو دیکھیں تو ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی حکومت کے ساتھ جو ہے ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے حوالے سے موازنہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور میں یہ جو سی پیک تھا، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کی تاخیر صرف پی ٹی آئی کے دھرنے کی وجہ سے ہوئی، جب چینی صدر نے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کیا۔ اور سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اندھیرے تھے، اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو اس میں دیکھیے کہ 12,000 میگا واٹ بجلی جو ہے اب وہ پہلے فیز میں جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہوئی، اور اگر ان کا 3.25 سال کا دور آپ دیکھیں تو 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل نہیں ہوئی۔ بلکہ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، پرویز بشیر صاحب بھی وہاں موجود تھے، جب شہباز شریف صاحب کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے آخری دن تھے، تو ایک جنگ کے اندر جو ہے وہ حویلی بہادر شاہ میں 1200 سے زائد میگا واٹ کے ایک منصوبے کا آغاز ہوا تھا اس پر کام کا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اپنے 3.25 سال میں اس منصوبے کو بھی جو ہے وہ مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کو سرد خانے میں 4 سال تک جو ہے وہ ڈالے رکھا لیکن اس سے گیا۔ تو خالد صاحب لوگوں کو روزگار ملنا تھا، معیشت بہتر ہوتی، یہ کریڈٹ لے لیتے، لیکن بات یہ کہ عوام کی بھی تو کوئی خدمت کرتے۔ دیکھیے انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اتنی 1 کروڑ روزگار دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن ہم نے تو دیکھا کہ ان کے دور حکومت میں لوگوں کو روزگار تو نہیں دیا گیا، لیکن لوگوں کو روزگار سے نکالا گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کا جو 2013 سے نون لیگ کا 2018 تک کا جو دور تھا، اس میں 60 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ روزگار دیا گیا، اور صرف 3 لاکھ افراد کو سی پیک کی وجہ سے جو ہے وہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پاکستان میں ملے۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی جو ہے وہ خوشخبری، بہتری کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ اب بھی جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ اپنے حتمی
معاملات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس سے ہمیں 2.60 ارب جو ہیں وہ 30 جون تک ملیں گے، اور 30 جون تک جو ہے وہ پاکستان کو ورلڈ بینک، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے بھی 11.5 ارب ڈالر جو ہے وہ ملیں گے، اور مجموعی طور پر 30 جون تک 2023 تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ دیکھنا کہ 10 ارب ڈالر سے زائد ہوں گے۔ اور آج کی میں تازہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب 7 ماہ کے دوران پہلی بار ہماری جو ترسیلات زر ہیں ان میں پچھلے سال کے مقابلے میں اور پچھلے مہینے کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس میں 54 کروڑ روپے جو ہے ان کا انکریز ہوا ہے، اور 2.5 ارب ڈالر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب ملک جو ہے وہ ایک سمت کی طرف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ گامزن ہو گیا۔ سجاد صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل دور ہے وہ تقریباً گزر گیا، ابھی بھی مشکل دور ضرور ہے، چیلنجز ہیں، لیکن بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کا ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو مشکلات جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، کچھ تھوڑی سی سموتھ سیلنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ پرویز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جنہوں نے چیزوں کو بگاڑا ہے وہی ٹھیک کریں گے، کئی چیزوں کو کی کریکشن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے۔ وہ پیر پگاڑا بھی کہا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ جنہوں نے درد دیا ہے وہی دوا دیں گے۔ تو بیسیکلی یہ سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، جب تک ہمارے ملک کے ادارے مل کے، کیونکہ پاور سینٹر اس کو خواہ مانے یا نہ مانے، پارلیمنٹ کے علاوہ بھی پاور سینٹرز ہیں، وہ جب تک سارے مل کے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہماری معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک انوائرنمنٹ بنانی پڑتی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ جو 4 سال گزرے ہیں عمران خان صاحب کے، اس میں سارے اداروں نے مل کے معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ سارے لوگ موجود تھے، اس کے نتیجے میں ہی آپ کی اکانومی بھی نیچے گئی تھی، سی پیک بھی متاثر ہوا تھا، دنیا کے ساتھ ریلیشنز بھی۔ یہ جو آج امریکہ آپ سے بدک رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر ایک ڈونر آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے اور وہ گالیاں بھی کھا رہا ہے آپ کو، اور آپ جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف، تو وہ کیوں کنسیڈر کرے گا کہ آپ جب مشکل حالات میں ہیں تو آپ کی مدد کی جائے؟ تو بیسیکلی جو ہم نے ایک انوائرنمنٹ یہاں پہ بنا لی تھی نا، جو کہ ابھی بھی موجود ہے، وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی بندے کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی کسی نے گفتگو نہیں کی، حالانکہ بھٹو فیملی کی 4 قبریں ہیں، میاں نواز شریف ایگزائل میں چلے گئے تھے، وہ بیمار یعنی زندگی موت کے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس طرح کی باتیں ابھی ہم نے 1 سال میں سنی ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو بیسیکلی یہ جو ایک سیاسی آلودگی پھیلائی گئی تھی پچھلے 3-4 سالوں میں، اس کے سائیڈ افیکٹ ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ معیشت میں بھی ہیں، وہ آپ کی سوسائٹی میں بھی جس برے طریقے سے بدتمیزی بڑھ گئی آپ کی سوسائٹی میں، پولیٹیکل ڈسکورس جتنا آلودہ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے تھے لیکن سماجی رابطے ہوتے تھے، دوستیاں ہوتی تھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا، کہیں عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ کہیں پارٹی سے نہیں نکال دیں گے۔ تو نفرت، میں پھر کہتا ہوں نفرت، جو اشتعال، غصہ اور ہیٹرڈ جو جب آپ سیاست میں لے کر آتے ہیں نا تو پھر وہی حال ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل تب ہوتی ہے جب آپ اختلاف رائے، ہم 4 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بات کو خوبصورت انداز میں کیا جائے، سیلف رسپیکٹ، ایک ہم اپنی اگر رسپیکٹ چاہتے ہیں تو اگلے کی رسپیکٹ کریں، اور رسپیکٹفلی آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، رائٹ۔ اس میں کوئی اس میں تو تکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کو اپنی حد سے باہر نکل کے آپ کس، اور پھر یہ جو برداشت نہ کرنا، یہ تو ڈکٹیٹوریل سٹائل ہے نا، یہ تو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت۔ پہلا زمانہ تھا نا کہ جب بادشاہ کا فیصلہ ہوتا تھا تو تلوار کے ذریعے ہوتا تھا، جب بادشاہ مرتا تھا تو جو سب سے طاقتور بیٹا ہوتا تھا جس کے ساتھ سپاہ زیادہ ہوتی تھی وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ آج کا زمانہ جو ہے وہ تو مذاکرات کا ہے، الیکشنز کا ہے، لوگوں کی اظہار رائے کی بنیاد پہ آپ تحمل کا، برداشت کا، صبر کا، امن کا۔ تو آج بھی اگر آپ نے نفرت وہی اور کہنا ہے کہ میں قبضہ کر لوں گا، ارطغرل غازی کی طرح آؤں گا تلوار لہراتا ہوں اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، تو یہ وہ زمانہ ہی نہیں ہے، اولڈ فیشنڈ چیزیں ہیں، اور اسی لیے ہم بہت زیادہ زوال پذیر ہیں اس وقت۔ اوورآل
یہ جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے، ان کو عمران خان صاحب کا جو ڈیزائن بنایا گیا تھا ان سب کو تو سمجھ آ گئی، لیکن قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ قوم رہی. کو قیمت اللہ نہ، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. پرویز بشیر صاحب، کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور جو سپریم کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ دوبارہ منظور کر لیا گیا. جی، تو یہ اب امتحان شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے جو قوم جو ہے وہ اگر جمہوری قوم ہے، جمہوریت یہاں پر آئین اور جمہوریت کی جو ہے وہ بالادستی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ بڑی ہے کہ پارلیمنٹ بڑی ہے، اس لیے کہ قومیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے، وہی قوانین بناتی ہے. عدلیہ کے بارے میں بھی انہوں نے قانون بنانے ہیں، باقی قوانین سر آئین و قانون کے مطابق تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو کام جی کرنا. بالکل. وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کی سپریمیسی ہوتی ہے، وہ قوانین بناتی ہے. یہ جو بنایا ہے، جو قانون جو بنایا ہے کہ جی بینچ جو ہے وہ کس طرح بنے گا، وہ بھی پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اور وہ 10 دن کے بعد جو ہے وہ اب خود بخود لاگو ہوگا. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ زور رکھتی ہے، وہ بالادست ہے. تو اب یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب لوگوں کو، قوم کو بھی اس کا ایک میسج گیا ہے، باقی اداروں کو بھی ایک میسج گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اصل میں وہ مضبوط ہے اور وہ جو ہے وہ مسائل کا حل جانتی ہے. ہم لوگ یہی ڈھونڈ رہے تھے نا کہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا، تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی نکلے گا. وہ عدلیہ جو ہے وہ دیکھیں، عدلیہ جو ہے وہ قانون آئین جو ان کو ملتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر خالد قیوم صاحب اس کی بات کریں، کل مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، دوبارہ بل کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا. دیکھیے، صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پہلے جو بل پاس کیا گیا تھا اس کو واپس کر دیا گیا تھا. جی بالکل. اس پر اعتراضات لگا کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف انہوں نے اکانومی کو اور معیشت کو جس طرح سیاسی ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اسی طرح صدر پاکستان کو بھی وہ جن کو جو ہے وہ غیر متنازع جن کا رول ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر کا ہمیشہ اس طرح کی محاذ رائی کی صورتحال میں ایک جو ہے بالکل خالد صاحب سجاد صاحب محاذ رائی ایک مفاہمتی جو رول ہے وہ رہا ہے. لیکن اس وقت تو صدر پاکستان کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اب کل جو بل پاس ہوا ہے، یہ بل جو ہے 19 اپریل کی شام تک جو ہے افیکٹو ہو جائے گا. اس پر صدر پاکستان سائن کریں یا نہ کریں، بالکل دوبارہ سجاد صاحب اس پہ کمنٹ دیں. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک مصالحت ہونی چاہیے، یا دیکھیں عمران خان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. پرویز خٹک نے کوشش کی، لیکن پرویز خٹک نے صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں مانتے. اب علوی صاحب نے کہا تھا کہ میں ایشو کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں 2-4 دن پہلے انٹرویو کے لیے، لیکن ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ بل کے اوپر دستخط نہیں کرنے. اچھا، اسی طرح ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں عمران خان کو سمجھا رہے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں، لیکن وہ بالکل سب سے پہلے پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے. سجاد انور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور پرویز بشیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو روزہ اور صحت کے موضوع پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل طاہر صاحب موجود ہوں گے، ان سے بھی جانیں گے اس حوالے سے. وقت ہوا ہے بریک کا.
جائیداد کے متعلق حکم معقول پابندیوں کے تابع ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، قبضہ رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر جمیل طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، روزہ اور خوراک کیا کیا ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے سحری کے وقت، افطاری کے وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روزہ باعث برکت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے مسلمانوں پہ۔ اس میں جہاں بہت رحمت ہے وہاں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، بالخصوص وہ لوگ جو بیمار ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ دی ہے کہ جو بیمار ہیں وہ بیماری کے دوران روزہ ترک کر سکتے ہیں، اس کے بعد رپیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اور بالخصوص جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس۔ جی، کنسرن بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں کیا کریں، کیونکہ انہیں انسولین کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ اس میں ہم مریضوں کو کیٹاگرائز کر سکتے ہیں ریڈ، یلو اور گرین میں۔ صحیح۔ گرین جن کو کیٹاگرائز ہم کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ اورل پہ ہوتے ہیں، اچھا، اور ان کی نارمل ہوتے ہیں، کوئی دوائی کھانے کے بعد وہ کوئی اتنا مسئلہ ان کو نہیں ہوتا، تو ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر اسپیشل ہم بات کریں تو۔ اس کے بعد یلو ہے، وہ ان کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بہتر ڈائٹ کے ساتھ ڈائٹ کنٹرول کرنے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں۔ تیسری قسم ہے ریڈ، جو کیٹاگرائز ہم مریضوں کو کر سکتے ہیں۔ انہیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں چھوٹ دینی چاہیے، صحیح۔ وہ کسی اور طریقے سے جو اسلام کے مروجہ قانون ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو عام ہماری پریکٹس ہے، جو میں یہ بالخصوص کہنا چاہوں گا اور بڑی ٹریجک ہے، اگر ہم، چونکہ میں فوکس کر رہا ہوں ڈائبٹیز پہ، جی جی، آپ ڈائبٹیز جو پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ اگر ڈائبٹیز 17 ملی گرام ڈی ایل سے کم ہے تو یہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے۔ جی، اس میں تو کسی صورت روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ادروائز جو دوسرے نارمل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ سحری کے وقت وہ اتنا کھانا کھائیں جو 2 دن کا ہو، اور پانی بہت زیادہ نہ پی لیں۔ اور پانی بھی زیادہ، پھر لسی دہی تو چلیں وہ ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن بڑا نارمل ایک بیلنس ہونا چاہیے، خوراک بیلنس ہونی چاہیے۔ اگر کئی لوگ ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں، ایکسرسائز بھی روزوں میں اگر اس کو ترک کر دیا جائے ایک لمیٹڈ تو کر کوئی لیں۔ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک لمیٹڈ، جو نماز اور تراویح یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بالخصوص جو کنسرن لوگ ہیں ڈائٹ کے حوالے سے، ان کو، جن کو تھوڑا بہت پرابلم ہو، ان کو چاہیے کہ وہ نیوٹریشنسٹ سے کسی بھی ہاسپٹل میں آ کے وہ کنسلٹ بھی کر لیں، ٹھیک، کہ ان کو اس دوران بیماری کے حوالے سے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں۔ اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت خصوصاً جو ہے وہ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں، سموسے، رول، اور اس طرح اس پہ ہاتھ بھی نہیں رکتا پھر۔ آپ دیکھیں کہ روزہ تو فرض ہے لیکن سموسے فرض نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ یہ تلی ہوئی چیزیں فرض رکھ لی ہیں، یہ بہت غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔
اس پہ ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے ڈاکٹر بہت زیادہ. یہ تو تلی ہوئی چیزیں اور یہ سموسے یہ تو ہرگز نہیں کھانے چاہیے. صاحب. اور خاص کر جب آپ سارا دن جو ہے وہ سحری سے بھوکے ہوں اس وقت. بالکل. اور دوسرا ایک بڑی امپارٹنٹ میں اس فورم کے حوالے سے کہہ دوں, کئی چیزیں لوگ مکس کر دیتے ہیں. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غذائی اس میں کئی چیزوں کا ارشاد فرمایا کہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں کھانی چاہیے. مثلا لوگ دہی اور انڈا اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں, ان کو کٹھا نہیں کرنا چاہیے. اور اعتدال, ایک بیلنس وہ ضرور رکھنا چاہیے. اچھا, افطاری کے وقت کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ کھانا کھا لیتے ہیں, پھر وہ سحری کے وقت جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. اس طرح کر لینا چاہیے یا وقفہ دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑی کھا کے نا چیز, کھجور کتنی اچھی ایک چیز ہے, بہترین چیز. کھجور کریں استعمال. اس کے بعد نماز مغرب ادا کر کے آپ تھوڑا سے وقفے کے ساتھ پانی وغیرہ تھوڑا سا ہلکا پی کے, تو اس کے بعد آپ ہلکا سا کھانا کھا لیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسی وقت جو ہے نماز کے فوراً بعد کھانا کھا لیں, وہ بہتر طریقہ ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, صرف وقفہ ہونا چاہیے. روزہ کھولنے کے بعد نماز سے پہلے کھانے میں نہ لگ دیں, بلکہ روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھیں اور تھوڑا سا کھانا کھا لیں. اچھا, ایک بیلنس ڈائٹ, یعنی اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سحری میں ہمیں کیا؟ سحری میں بھی ایک نارمل کھانا چاہیے. یہ نہیں کھانا چاہیے جی کہ ہم اگر 2 پراٹھے 3 پراٹھے کھا لیں گے تو پھر بھوک نہیں لگے گی, وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, یعنی اگر اور تلی ہوئی چیزیں سحری میں بھی جیسے پراٹھے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. مثلا کئی لوگ ہیں ان کو پراٹھا سوٹ نہیں کرتا, ہارٹ ڈیزیزز ہیں, اس میں اوائڈ کرنا چاہیے. تو اگر وہ پراٹھا نہیں بھی کھائیں گے تو پھر بھی روزہ انشاءاللہ ان کا ہو جائے گا اور بہتر ہی رہے گا. بالکل. اچھا, پیاس کے حوالے سے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں دہی کا استعمال کر لیں تو پھر. دہی بہت اچھی چیز ہے, اور ڈی ہائیڈریشن کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. پانی پیتے رہنا چاہیے رات کو تھوڑا تھوڑا, مطلب افطار کیا تھوڑا سا پانی پیا, لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ پی لیا اور پھر سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پی لیا کہ دن بھر پیاس نہ لگے. یہ بھی غلط ہے. ایک نارمل زندگی کی طرح نارمل خوراک کھانی چاہیے. اچھا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی سنے کہ 1.5 لیٹر ریکوائر ہوتا ہے, یعنی 6 گلاس انسان کو کم از کم ایک دن میں 6 گلاس پینا چاہیے, لیکن یہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی پیاس ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا چاہیے. جی, یہ نہیں کہ بہت زیادہ. جی, بیلنس ڈائٹ, میں فوکس کروں گا بیلنس ڈائٹ پہ. جی بالکل. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل طاہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اپنانی چاہیے اور بیلنس ڈائٹ, بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ اپنی رکھنی چاہیے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.